نماز جو نماز ہے مستحب نماز ہے نافلہ کہلاتی ہیں، ان میں ایک نماز رد مظالم۔ یہ رد مظالم کیا ہے؟ رد کہتے ہیں پلٹا دینے کو، مظالم کہتے ہیں کسی بھی نہ جانتے ہوئے اجنبی انداز سے کسی پر زیادتی ظلم واقع ہو جائے تو اس کو مظالم کے نام سے یاد کیا گیا، اور اس مظالم کو ختم کر دینا، اس مظالم کی معافی مانگ لینا، اس کو رد مظالم کے نام سے پہچانا گیا۔ تو نماز ہی کا نام ہے رد مظالم۔ یہ 4 رکعت نماز ہے، اور کوئی بھی نماز 4 رکعت ایک تشہد و سلام نہیں، ایک سلام کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تشہد تو 2 ہی ہوتے ہیں، البتہ ایک سلام کے ساتھ، سوائے نماز آرابی کے۔ ایک نماز وطر ہے جو 1 رکعت پہ تشہد و سلام سے مکمل ہوتی ہے۔ ایک نماز آرابی کا ایک حصہ ہے جو 4 رکعت 2 رکعت پہ مکمل ہوتا ہے۔ لیکن باقی تمام نمازیں ہائی مستحب جو ہیں وہ 2 رکعت یعنی تشہد و سلام کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہے، چاہے 100 رکعت ہی کیوں نہ ہو، مگر ہر 2 رکعت کے بعد تشہد کے ساتھ سلام پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ 4 رکعت نماز رد مظالم۔ رد مظالم کا مطلب کیا کہ آپ نے کوئی عہد کیا، بھول گئے، وعدہ کیا، وفا نہ کر سکے، کوئی نظر مانی پورا نہ کر سکے، کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا یا کسی کا پیسہ رہ گیا تھا، اب خدا معلوم وہ کہاں گیا اور آپ کہاں گئے یاد نہیں آتا، کبھی کسی کی شے لے کر رکھی اور بھول گئے واپس دینا۔ ایسے بہت سارے واقعات میرے اور آپ کی لائف میں بہرحال آتے ہیں، چاہے ہم ان کو محسوس کریں یا نہ کریں۔ حد تو یہ ہے کہ اگر کسی سے پوچھے بغیر ایک صرف دانتوں کے درمیان سے خلا کرنے کے لیے ایک ٹوتھ پک استعمال کر لی بغیر پوچھے ہوئے، تو ہو سکتا ہے رد مظالم میں اس کے لیے بھی آپ کو نماز پڑھنی پڑے۔ رد مظالم کوئی ایسی ذمہ داری جو میرے اور آپ کے کانوں پر آ گئی اور ہم اسے اب ادا نہیں کر پا رہے، اس لیے کہ ہم پہچان نہیں پا رہے، یاد نہیں ہے، تو نماز پڑھ لی جائے۔ یہ نماز 4 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، اور اس نماز کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص ہے، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص، 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ باقی رکوع، سجود، قنوت، تشہد و سلام، ایک عام نماز فجر کی طرح سے۔ پھر 2 رکعت نماز، نیت کیا ہو رہی ہے؟ نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت رد مظالم قربتاً الی اللہ۔ تیسری رکعت کہیے، یا ان 2 رکعت کے بعد جو 2 رکعت اور نماز پڑھ رہے تھے ان کی پہلی رکعت کہیے، 75 مرتبہ سورہ اخلاص الحمد کے بعد، اور چوتھی اور آخری رکعت یا دوسری نماز کی دوسری رکعت کے اندر الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید، سورہ اخلاص کی تلاوت، یعنی قل هو اللہ احد، 25، 50، 75 اور 100۔ 1 رکعت، 2 رکعت، اس کے بعد 3 رکعت، 4 رکعت۔ یہ 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی۔ اور ان نمازوں کی ادائیگی کے بعد ویسے تو دعا موجود ہے جو خاص طور سے رد مظالم کے عنوان میں پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر وہ دعا آپ کو میسر نہ ہو تو بہت آسان نسخہ بتا دیتا ہوں۔ امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں صحیفہ کاملہ، صحیفہ کاملہ کی ملحقات جو کہی جاتے ہیں ان میں کچھ بعض دعائیں ایسی ہیں کہ جو براہ راست صحیفہ کاملہ تو نہیں ہیں مگر ان میں ملحق کی گئی ہیں۔ چوتھے امام کی دعائیں ہفتے کے ہر دن کے لیے، دن ہفتے کا ہو، اتوار کا ہو یا پیر کا یا الی آخر جمعرات و جمعے کا دن، ہر دن کی الگ دعا، خاص طور سے پیر کے دن یوم الاثنین، پیر کے دن کی دعا، اس میں امام علیہ السلام نے اللہم انی استغفرک سے جملہ شروع کیا ہے درمیان دعا کے اندر، لِكُلِّ نَزْلٍ نَزَرْتُهُ، پروردگار میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں ہر اس نظر کا جو میں نے تیری بارگاہ میں کی ہو اور کرنے کے بعد بھول گیا۔ وعد وعدتہ ثم لم افی بہ، کوئی وعدہ، کوئی عہد
یہاں سے لے کر آخر تک کسی کی غیبت کی ہو، کسی پر تہمت رکھی ہو، اور اب مجھے یاد نہیں کہ غیبت کی کس کی تھی، وہ چلے گئے، ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی، ان سے رابطہ نہیں ہے، یا انتقال کر گئے، اب میں کیا کروں مالک؟ تو میری طرف سے تو ان تمام کو اتنا عطا کر دے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اور روایت بھی یہی ہے کہ جو یہ نماز پڑھ کر دعا مانگے تو خدا ان تمام صاحبان حقوق کو اس بندے مومن سے راضی اور خوشنود فرما دیتا ہے، اور جب بندے راضی ہو جائیں تو پروردگار خود بخود مہربان۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب آخری بات، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہ مولوی صاحب کی اتنی مشکل نماز بتا دی، قبلہ کام بھی تو مشکل کیے تھے، جب کام مشکل تھے تو نماز تو آسان میں کہاں سے لاؤں؟ جو نماز روایات میں بیان کی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی۔ اب یہ نماز سال میں، 6 مہینے میں، 2 سال میں، کم از کم زندگی میں ایک بار تو پڑھ لیجیے گا، تاکہ جو پچھلے حساب کتاب ہیں جن میں آپ اور ہم بھول چکے ہیں، کم از کم وہ تو پروردگار سے سیٹ کروا لیے جائیں، کچھ لے دے کے کام نکل آئے گا، یعنی کچھ نمازیں پڑھ کے توبہ کر کے کام نکل آئے گا۔ تو یہ 4 رکعت نماز ہے، اور اگر آپ کو اس کے پڑھنے مشکل ہو تو مشکل اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ جو سورہ توحید ہے وہ اتنی لمبی سورہ نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے سورہ بقرہ پڑھیے 25 مرتبہ، 50 مرتبہ، 75 اور 100 مرتبہ، تو آپ کہیں گے کہ میں جا کے اس سے معافی مانگوں، زیادہ بہتر ہے۔ سورہ توحید ہے، سورہ اخلاص ہے، اور اگر نہ پڑھ سکیں کھڑے ہو کر، یہ ہے مسئلہ ہے میرے آپ کے لیے کہ جب کبھی ویسے ہی کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی کمر میں درد بھی نہیں ہوتا، ٹانگوں میں پرابلم نہیں ہوتی، اگر دنیاوی گفتگو ہو رہی ہو تو کوئی مشکل نہیں ہوتی، ذرا کوئی دینی بات شروع ہو تو ذرا کمر میں درد بھی شروع ہو جاتا ہے، پھر بیٹھنے کا دل بھی چاہتا ہے، تو ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیے، الحمد پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیے، نماز مستحب ہے، بیٹھ جائیے، اور بیٹھ کر 25 مرتبہ سورہ اخلاص بیٹھ کے پڑھ لیجیے، اور جب 25 مرتبہ مکمل کر لیجیے پھر کھڑے ہو جائیے، اور کھڑے ہو کر رکوع کیجیے، 2 سجدے کیجیے، اسے کرتے ہیں، پھر نماز کی اگلی رکعت میں الحمد پڑھیے کھڑے ہو کر، پھر 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھنے کے لیے پھر بیٹھ جائیے۔ اس طرح نماز بھی ہو جائے گی اور زحمت بھی کم سے کم ہو جائے گی، کہ بہرحال نماز رد مظالم کی بڑی اہمیت ہے، رد مظالم کے صدقے و خیرات بھی ہوتے ہیں، رد مظالم کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، اور رد مظالم کے کچھ پیسے بھی ہوتے ہیں جو مراجع عظام کے نمائندگان تک پہنچائے جاتے ہیں۔